بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درگاہ حضرت بل سے موئے مقدس کی چوری، تاریخ کا عاشقان رسول کا ایک انوکھا واقعہ۔ کشمیر میں جنگ بندی کے بعد حالات کافی پرسکون ہو گئے تھے۔ 1953 تک شیخ عبداللہ کی حکومت رہی۔ ان کو ہٹانے کے بعد بخش غلام محمد وزیر اعظم بنے۔ پھر 4 اکتوبر 1963 میں شمس الدین نے اقتدار سنبھالا۔ بخش غلام محمد کے 10 سالہ دور میں ریاست کو ہندوستان میں ضم کرنے کے قانونی اور آئینی اقدامات ہوتے رہے۔ جموں کشمیر کانفرنس کے لیڈران چودھری غلام عباس اور میر واعظ مولوی یوسف وغیرہ جیلوں سے رہا ہوئے تو آزاد کشمیر منتقل ہو گئے اور مقبوضہ کشمیر سے الحاق کی بات کرنے والی کوئی آواز نہ رہی۔ یوں لگتا تھا کہ عوام نے حالات کو اپنی قسمت سمجھ کر سمجھوتا کر لیا ہے، لیکن پھر 26 اور 27 دسمبر 1963 کی رات کو ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے مقبوضہ کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی ریاست میں طوفان برپا کر دیا۔ یہ واقعہ تھا سری نگر کے قریب واقع حضرت بل کی درگاہ سے موئے مقدس کے چوری ہو جانا۔ موئے مقدس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے جن کو شیشے کی ایک ٹیوب میں محفوظ کیا گیا تھا۔ یہ موئے مقدس مدینہ منورہ کا سید عبداللہ نامی شخص لے کر آیا تھا اور حیدرآباد دکن کے قریب بیجاپور آباد ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے سید حامد نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی، لیکن جب یہ علاقہ مغل بادشاہ اورنگزیب نے فتح کر لیا تو سید حامد کو اس کی جگیر وغیرہ سے ہاتھ دھونا پڑا، تو اس نے متبرک موئے مبارک ایک کشمیری سوداگر خواجہ نور الدین ایشائی کے حوالے کر دیا، کہا جاتا ہے بیچ دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کو اس کا علم ہوا تو اس نے خواجہ نور الدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور موئے مقدس کو اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ بھجوا دیا۔ کچھ عرصہ بعد اورنگزیب کو احساس ہوا کہ اس سے یہ زیادتی ہوئی تو اس نے نور الدین کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران نور الدین کا انتقال ہو گیا اور اس کی میت کو کشمیر اس کی بیٹی عنایت بیگم کے پاس بھجوایا گیا اور ساتھ ہی موئے مبارک بھی عنایت بیگم کے حوالے کر دیا گیا۔ 1700 میں عنایت بیگم نے درگاہ حضرت بل کا معنی عزت والی جگہ قائم کی اور موئے مقدس کو اسے میں محفوظ کر دیا گیا۔ عنایت بیگم کے خاندان کے مرد اس درگاہ کے مجاور مقرر ہوتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا مقرر ہوتا ہے۔ موئے مقدس والی ٹوب کو اخروٹ کی چوبی کاری والی ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر درگاہ کے بیچ ایک کمرے میں رکھا گیا ہے جس پر ہر وقت تالا لگا رہتا ہے اور چابی مجاور کے پاس ہوتی ہے۔ عوام کے لیے دیدار صرف خاص مذہبی مواقع پر جیسا کہ یوم ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کی ولادت پر کرایا جاتا ہے۔ وہ وقوع کے روز مجاور عبدالرحیم بانڈے جب صبح زیارت پہنچے تو کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا اور صندوق بھی کھلا ہوا تھا جبکہ موئے مقدس موجود نہ تھا۔ اس واقعے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے سری نگر میں پھیل گئی اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں حضرت بل جمع ہونا شروع ہونے لگے۔ جیسے ہی خبر دوسرے شہروں میں پہنچی، احتجاجی جلوسوں کی شکل میں لوگ سری نگر پہنچنا شروع ہو گئے۔ پورے شہر میں نہیں بلکہ پوری وادی کا نظام زندگی معطل ہو گیا۔ شہر میں عام یہ تاثر یہ تھا کہ یہ بخشی غلام محمد کی حرکت ہے کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو اور اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ اس تاثر کے پھیلتے ہی عوام نے غیظ و غضب میں بخشی غلام محمد کے سینما، ہوٹل اور دوسری جائیدادوں کو آگ لگا دی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کرفیو لگانا پڑا۔ مقبوضہ کشمیر کے دوسرے علاقے آزاد کشمیر اور پاکستان میں شدید احتجاج ہوا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں خاص طور پر مغربی بنگال میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ ان حالات کی خبریں دنیا بھر کے میڈیا میں نشر کی گئیں۔ اس واقعے نے ہندوستان کی حکومت اور وزیر اعظم نہرو کو ہلا کر رکھ دیا۔ نہرو نے وزراء کا ایک وفد لال بہادر شاستری جو تھا، یہ نہرو کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم بنے، ان کی سربراہی میں سری نگر بھیجا۔ ہندوستان کی انٹیلیجنس کے سربراہ بھولا ناتھ ملک کو بھی سری نگر بھیجا گیا۔ 4 جنوری کو اچانک ریڈیو سری نگر سے اعلان کیا گیا کہ موئے مقدس ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ کیسے ملا یہ راز آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ بھولا ناتھ ملک کا کہنا ہے کہ اس موئے مقدس کے غائب ہونے اور ملنے کے اصل واقعات کا ان کو معلوم ہے، لیکن یہ راز ان کے دل میں ہی رہے گا۔ موئے مقدس کے واپس مل جانے کے بعد بھی احتجاج ختم نہ ہوا اور یہ شک ظاہر کیا جانے لگا کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی۔ موئے مقدس کی تحقیقات اور اس کی اصلی یا نقلی کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ایکشن کمیٹی قائم کر دی گئی۔ اس کے روئے رواں 1932 میں قائم ہونے والی مسلم کانفرنس کے اولین لیڈروں میں سے مولانا محمد سعید موسوی تھے۔ ایکشن کمیٹی کے مطالبہ پر دیدار کا انتظام کیا گیا جس میں فیصلہ ہوا کہ موئے مقدس اصلی ہے۔
یعنی سب نے فیصلہ کر دیا کہ یہ موئے مقدس اصلی ہے۔ جس کمیٹی نے دیدار کیا اس میں مولانا موسوی اور شیخ عبداللہ کے فرزند فاروق عبداللہ سمیت 14 اشخاص شامل تھے۔ بات یہاں ختم نہ ہوئی بلکہ ایکشن کمیٹی کی شاخیں ریاست کے مختلف شہروں میں قائم کر دی گئیں۔ تقریباً تمام قائدین اس میں شامل ہو گئے۔ جب شیخ عبداللہ اپریل میں رہا ہو کر سری نگر پہنچے تو یہ ایکشن کمیٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کی قیادت شیخ عبداللہ اور ان کے دست راست مرزا افضل بیگ کر رہے تھے۔ یہ لوگ ریاست کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کرتے تھے۔ کچھ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے اور کچھ بالکل آزاد ریاست کے طور پر ایکشن کمیٹی کے دوسرے حصے کی قیادت میر وائز کشمیر مولوی محمد فاروق نے سنبھال لی، جو کہ آزاد کشمیر چلے جانے والے شیخ عبداللہ کے بڑے مخالف مولوی یوسف شاہ کے بھتیجے تھے۔ وہ ریاست کو پاکستان سے الحاق کے حامی تھے۔ موئے مقدس کے واقعے نے کشمیر میں ایک دفعہ پھر بیداری پیدا کر دی اور ہندوستان ایک بار پھر اس معاملے پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا۔ واقعے کے فوری اثرات یہ ہوئے کہ وزیر اعلیٰ شمس الدین کی جگہ جی ایم صادق کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا اور شیخ عبداللہ کو رہا کر دیا گیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی ایسے عاشقان رسول موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کی خاطر جان دینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا اور سچا عشق نصیب فرمائے۔